رات کا تیسرا پہر تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر سائیڈ ٹیبل پر پڑا موبائل فون اٹھایا۔ اسکرین پر چمکتے ہند سے بتا رہے تھے کہ تہجد کا وقت ہو چکا ہے۔ وہ روزانہ کی طرح اتنی کچی نیند میں تھی کہ الارم سے پہلے جاگ چکی تھی۔ تہجد کے نوافل پڑھ کر ہاتھ اٹھائے تو دماغ بھٹکنے لگا۔ کیا مانگوں؟ میرے مالک، مجھے تو مانگنا بھی نہیں آتا، تو بہتر جانتا ہے میرے رب۔ مجھے اب بس تو چاہیے میرے اللہ، مجھے بس تیری رضا چاہیے مولا۔ ہونٹ چپ تھے مگر بہتے آنسو بول رہے تھے۔ پتہ نہیں کتنے دنوں سے یہی ہوتا آیا تھا مگر اس کے اندر کی بے چینی ختم نہیں ہو رہی تھی، سکون نہیں تھا کہیں بھی۔ اور اگلے روز وہ مس زینب کے سامنے بیٹھی تھی، آنسو آنکھوں سے بہنے کو بے تاب تھے۔ وہ اور میں کبھی ایک نہیں ہو سکتے، میں یہ بات بہت اچھی طرح جانتی ہوں۔ اسے رابطہ کرنے سے بھی منع کر دیا میں نے، مگر یہ بے چینی کیوں ہے پھر؟ مس زینب نے اپنا ہاتھ نرمی سے اس کے ہاتھ پر رکھا تھا۔ میں بس اللہ سے اللہ کو مانگتی ہوں، مگر وہ مجھے کیوں نہیں ملتے، کیوں نہیں آتے وہ میرے دل میں؟ وہ بے بسی سی بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ مس زینب نے ہولے سے اس کا ہاتھ دبایا، کچھ دیر اسے رونے دیا، پھر جب بولی تو عائزہ کو حیرت سی ہوئی۔ تم نے بتایا تھا کہ گھر میں بہت کام ہے آج کل، اب کیا صورتحال ہے؟ عائزہ کو ان کا سوال موقع کے لحاظ سے نامناسب تو لگا مگر جواب دینا بھی ضروری تھا۔ جی وہ ماموں کی فیملی آ رہی ہے کینیڈا سے بہت سال بعد، امی کا تو بس نہیں چلتا کہ گھر ہی نیا خرید لیں۔ پینٹ، مرمت، صفائی، دھلائی، راشن کا انتظام، بس سارا دن یوں ہی گزر جاتا ہے۔ لیکن اتنا اہتمام کیوں؟ کچھ روز ہی تو رہیں گے تمہارے ماموں، پھر واپس ہی تو جانا ہے انہیں۔ مس زینب نے ایک اور سوال کیا۔ وہ تو ہے، لیکن وہ ہیں بھی تو خاص مہمان، کوئی آس پاس کے ہوتے تو پھر بھی اتنا تردد نہ کرنا پڑتا۔ عائزہ نے نارمل لہجے میں جواب دیا۔ مس زینب کے چہرے پہ جاندار مسکراہٹ آئی تھی، وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتی ہوئی گویا ہوئی۔ خاص مہمان کون؟ تمہارے ماموں جو چند روز کے لیے آ رہے ہیں اور ان کے لیے سارا گھر چمکایا جا رہا ہے، اور تم تو اللہ کو اپنے دل میں بلا رہی ہو، اس کے لیے کیا اہتمام کیا تم نے؟ عائزہ حیرت سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ دیکھو عائزہ، جب دنیاوی چند روزہ مہمان کے لیے اتنی تیاری کی جاتی ہے تو اس کائنات کے مالک کے لیے بھی تو کچھ اہتمام کرو۔ وہ کیسے آئیں اس دل میں جس میں کسی نامحرم کی محبت موجود ہو؟ وہ کیسے آئیں اس دل میں جہاں اسے بلانے والا بلاتا تو ہے مگر اس کے استقبال کے لیے کوئی تیاری نہیں کرتا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ دل اپنے رہنے کے لیے بنایا تھا، مگر جب ہم اس میں کسی غیر کو بسا لیتے ہیں تو پھر اللہ اس دل میں نہیں آتے، وہ دل ان کے شایان شان نہیں رہتا۔ جب تک تم اپنا دل پاک نہیں کرو گی تب تک اللہ تعالیٰ نہیں آئیں گے وہاں۔ مس زینب کا دھیما لہجہ اس کے دل پر اثر کر رہا تھا سیدھا۔ مگر میں کیا کروں؟ کیسے صاف کروں اپنے دل کو؟ میں اسے سوچنا نہیں چاہتی مگر وہ میری سوچ سے نکلتا ہی نہیں۔ عائزہ نے ڈبڈبائی آنکھوں سے نہ سمجھی کے عالم میں ان کو دیکھا۔ استغفار کی کثرت کرو، اللہ تعالیٰ دل سے تمام گناہوں کا میل دھو دیں گے۔ جب اس کا خیال آئے تو تکبیر پڑھنا شروع کر دیا کرو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، بے شک
ہر خیال سے، ہر سوچ سے، ہر محبت سے، ہر جذبے سے جب یہ سوچو گی تو باقی سب اس کے آگے چھوٹا لگنے لگے گا۔ ہر سوچ، ہر جذبہ، ہر محبت ماند پڑ کر دبنے لگے گی اس کے آگے۔ پھر تمہارا دل صاف ہو جائے گا اور پھر یہ اس قابل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس میں آ سکیں۔ عائزہ کی آنکھوں میں ندامت کے آنسوؤں کے ساتھ امید کی چمک بھی تھی۔ اس نے تشکر کے انداز میں مس زینب کو دیکھا۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے اتنی بڑی بات اتنی آسانی سے سمجھا دی۔ آپ نہ ہوتی تو میں کیا کرتی، سمجھ نہیں آ رہا کیسے تھینک یو بولوں۔ میں نہ ہوتی تو کوئی اور ہوتا۔ اللہ تعالیٰ جب ہمیں اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں تو ایسے ہی وسیلے بنا دیتے ہیں۔ اور شکر اللہ کی ذات کا کرو، اور جب کسی کو اس حالت میں دیکھو تو یہ پیغام اسے بھی پہنچا دو۔ بس یہ طریقہ ہے تھینک یو کہنے کا۔ مس زینب کا لہجہ ہمیشہ کی طرح عاجزی اور نرمی سے بھرپور تھا۔ عائزہ کی آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی کہ اس نے اللہ کو پانے کا راز پا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی ہر اس شے اور جذبے سے پاک کر دیں جو ہمارے اور اللہ کے بیچ رکاوٹ بنتی ہیں۔ اگر آپ کو یہ میسج اچھا لگا ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ إليك أنت صباحي مصفد بمسايا، فاسكب ضياءك إني ظمآن ضل صدايا. إليك أنت صباحي مصفد بمسايا، فاسكب ضياءك إني ظمآن ضل صدايا. لم أدر من أين بعد أسقي جنين الركايا، والشط لا ما فيه يطفي اللظى في حشايا. رحمك يا رب. In a world where nothing is certain, only Islam can help you find the right way, the way you should follow today. Subscribe me for the next one. Sayyid Hasan As.